السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور امریکہ سے ہیں رؤف کلاسا صاحب. کیسے میں اسلام آباد کہتے کہتے وہ ہو جاتا ہے، اسلام آباد کہنے کی عادت ہے روزانہ مجھے وہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہے. امریکہ سے ہمارے ساتھ ہے رؤف کلاسا صاحب. ناظرین، کل وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری ایک دوسرے کو یقین دہانیاں کراتے نظر آئے کہ جمہوریت پر برا وقت آیا تو ساتھ دیں گے. اس وقت جب ہر طرف یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت اور فوج کے درمیان بہت سے مسائل پر اختلافات ہیں، اس ملاقات سے یقیناً یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ سیاسی عمل میں کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی. اس ملاقات کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے اور کل کی ملاقات میں چودھری نثار کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ خواجہ آصف کی عدم موجودگی کیا ظاہر کرتی ہے؟ اس پر بات کریں گے. اور جس جمہوریت کو بچانے کے لیے ہمارے لیڈرز کل اکٹھے ہوئے، کیا اس جمہوری دور میں عوام کو ان کے جمہوری حقوق دیے گئے؟ خطرے میں واقعی جمہوریت ہے یا اقتدار کے مزے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ اب بعض سے ٹیکس چوروں کو شرمندہ کرنے کے لیے ٹیکس دہندگان کی ڈائریکٹری شائع کی جائے گی. ملک کی تاریخ میں پہلی بار ناموں کے ساتھ ان کے ٹیکس گوشواروں کی تفصیلات دی جائیں گی اور FBI کی جانب سے یہ اقدام با اثر ٹیکس چوروں کو صرف شرمندہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. کیا شرمندگی سے بچنے کے لیے ٹیکس نادہندگان ٹیکس کو ادا کریں گے یا اپنی شاہانہ زندگی میں مست اس کی پرواہ کیے بغیر جو کہ تو ہی رہیں گے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور روزانہ کی طرح کلاسا صاحب اور قاضی صاحب اپنی ایکسکلوسیو خبریں بھی شیئر کریں گے. جی قاضی صاحب. شازیہ، قصور سے اسلم خان ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کے پاس ایک سٹوری ہے کہ کیسے ایک فیکٹری کو بچانے کے لیے آبادیوں کو برباد کیا جا رہا ہے. اس میں فوٹیج بھی ہوگی اور یہ ہمیں کہانی بھی سنائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. ایک فیکٹری کو بچانے کے لیے آبادی اور لوگوں نے کل احتجاج بھی کیا اور شہباز شریف صاحب سے یہ کہا کہ ہم نے ووٹ تو آپ کو دیے تھے تو کیا گھروں سے نکلنے کے لیے دیے تھے. یہ تفصیل وہ دیں گے. سیکنڈلی، ایک اور تنظیم جس کی میں آج صبح سویرے سٹوری دیکھ رہا تھا، پاکستان ینگ فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن جیسے ڈاکٹرز کی، تو انہوں نے پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے بارے میں کچھ باتیں سامنے لائے ہیں. وہ کیونکہ صبح صبح ہی میں نے سٹوری دیکھی تو ان کے کسی آفس بیرر سے میری بات تو نہیں ہو پائی. ہم بات کریں گے مگر کچھ چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ کیسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ ریگولیٹ کرنے کے بجائے کچھ اس کے ساتھ کچھ اور کر رہی ہے، اور وہ کیا معاملہ ہے اور کیسے اس کے ہیڈ اپائنٹ ہوئے تھے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کے زمانے میں، اور 30% تک جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ادویات کے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسیز کی عین ضد یا اس کے برعکس ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے. اور پھر 2 ٹیکس فراڈ. ماشاءاللہ فراڈ اور جو واردات ہے کلاسا صاحب، اس کو ہمارے ملک میں فنون لطیفہ کا درجہ حاصل ہو چکا ہے. ایک فراڈ جو میں نے آج سویرے پڑھا اپنی تفنن طبع کے لیے، وہ یہ کہ 308 گاڑیاں منگوائیں گئی 2011 اور 12 میں. یہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا، اور یہ 308 گاڑیاں لگژری گاڑیاں تھیں، بڑی قیمتی، اور ان کو ایمبولینسز ڈکلیئر کر کے ان کو پہلے 5 انہوں نے ایک جو آرگنائزیشن تھی ویلفیئر، ان کو رجسٹر کرایا. ان کے بڑے خوبصورت نام ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ساری سندھ سے ہیں. اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی خبر، وہ ٹیکس فراڈ جو انرتھ کیا ہے FBI نے فیصل آباد میں، کروڑوں کا وہ بھی نقصان. اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے جی کلاسا صاحب، آپ کیا بتائیں گے آج؟ آپ کے پاس کیا ہے آج شیئر کرنے کو؟ جی شاید 2 سٹوریز ہے میرے پاس. ایک تو بڑی اہم ہے میرا خیال ہے، کیونکہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. پاکستانی یا یہاں پہ دیگر جو مسلمان ہیں ان کے لیے بڑی اہم خبر ہے کہ نیو یارک پولیس نے ایک 12 سال بعد جاسوسی کا نظام تھا ان کا، اور مسلمانوں کو وہ اسپائی کرتے تھے کہ کون سے پوٹینشیل ان میں ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں، تو وہ نظام انہوں نے 12 سال بعد ختم کر دیا ہے. اس کا باقاعدہ اعلان یہ نیو یارک کے میئر نے کیا ہے. انہوں نے کیوں یہ اعلان کیا ہے، مسلمانوں کو کیا اس پر ریزرویشن تھیں، ایک اتنا بڑا جاسوسی کا ان کا پلان تھا، منصوبہ تھا نیو یارک میں، کیوں اس کو ختم کیا گیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ اس کی فائنڈنگ ہے. کچھ سروے ہیں اور کچھ اس پہ گفتگو ہوئی، اخبارات اور میڈیا نے خاصا اس کو یہاں پہ ٹویٹ کیا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور دوسری خبر آف کورس پاکستان کے ریلیٹڈ ہے کہ کل بات سینٹ آف پاکستان میں ایک اور رپورٹ پیش ہوئی ہے. اور کیونکہ پاکستانی میڈیا کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ جو اس طرح کے مین ایشوز ہیں وہ نہیں اٹھاتا ان کو سینٹ آف پاکستان سے. تو میرے جیسے رپورٹر تھوڑے سے دور بیٹھے ہیں، کچھ اپنے ذرائع کچھ ادھر ادھر سے کر کے تو وہ چیزیں وہاں سے نکلوا لیتے ہیں کہ سینٹ میں ایک رپورٹ پیش ہوئی جس میں انکشاف کیا گیا کہ 741 ارب روپے کے قریب انہوں نے مقامی بینکوں سے قرضہ لیا ہے. اور جو انٹرسٹنگ چیز تھی، چلو قرضہ تو آپ نے لیا 741 بلین پہلے 11 مہینوں میں، جیسا ڈار صاحب نے وہاں پہ اعتراف کیا اپنی رپورٹ میں، یہ بتانے کو تیار نہیں کہ کس کس بینک سے اور کن شرائط پہ قبضہ یہ انہوں نے قرضہ لیا ہے. تو وہ ذرا اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ کون سے ایسے بینک ہیں جن کے نام چھپانے کی کوشش کی اسحاق ڈار صاحب نے، سینٹ کے ساتھ وہ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ 2 سٹوریز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کل اہم ملاقات ہوئی
سابق صدر آصف علی زرداری کی اور وزیر اعظم میاں نواز شریف کی. گو زرداری گو، جب تک علی بابا 40 چوروں کو نہیں بھگائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. سب سے پہلے ملک کو نقصان مشرف نے پہنچایا، اس کے بعد زرداری نے پہنچایا. ناظرین یہ کچھ زیادہ دور کی باتیں نہیں ہے، 2013 کے الیکشنز کی باتیں جب یہ تانے دیے جاتے رہے اور تنقید کی جاتی رہی. لیکن کل کی ملاقات کا اصل مقصد کیا لیا جائے قاری صاحب؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی؟ کل یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ جمہوری عمل میں ہمیں کسی قسم کی کوئی مداخلت قبول نہیں ہے؟ تو ایک لایانی سی جنگ بنا رکھی ہے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات چاہیے ہوتی ہے. وہ ادھر سے اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں بیانات، ادھر سے بھی آئے رہتے ہیں. ابھی مجھے نہیں لگتا کل ہم یہ بحث نہیں کر سکے. ابھی آج کل عالمی طور پر بھی سازگار نہیں ہے کسی قسم کی مداخلت آج کل. اس پہ بھی ہم بات کریں گے، مگر خطرات اور قسم کے ہیں جس طرح ہمارے ساتھ جنرل حمید گل نے یہاں ڈسکس کیے تھے. مگر جو بات اہم ہوئی ہے، جو آج رپورٹ ہوئی ہے، وہ ہم بیان کر دیتے ہیں. پی پی او پہ بات ہوئی ہے جس میں نواز شریف صاحب نے یہ ذرائع بتا رہے ہیں، اندر تو خدا کی ذات دیکھ سکتی ہے یا پھر ذرائع ہیں، اور دروغ برد گردنے ذرائع جو آرڈیننس تھا جی اس پہ ہم دو جو شکے ہیں کہ 90 دن تک آپ ڈیٹین کر لیں گے، یا وہ جو گولی مار دینے کی بات تھی اس پہ، کیونکہ ساتھ رضا ربانی بھی تھے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کے پیپلز پارٹی کے، وہ بھی تھے، اور زاہد حامد جنہوں نے یہ سارا تیار کیا ہے. ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو کوئی ان کا بنیادی آپ مثال کا اختلاف کیا ہوتا ہے. اختلاف یہ ہوتا ہے کہ آپ میں بلا وجہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے رہیں. اختلاف منشوروں کے ہوتے ہیں، جب آپ کے منشور ایک جیسے ہوں، جب آپ کا طریق حکمرانی ایک جیسا ہو، جب آپ جو ہے وہ سب جو ہے پرو اشرافیہ ایک معیشت کا سیٹ اپ قائم رکھنے پہ اور خود آپ اس کا حصہ ہوں، تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف یہ ہوتا ہے کہ کچھ خطرہ میری طرف تو نہیں بڑھ رہا، خدا نہ خواستہ کوئی ہماری یہ جو ساری ایک جو کھیل ہے اس کھیل کو کوئی ڈسٹربنس تو ہونے کا خطرہ. وہ ہوئی بات، وہ ہیں بھی خدشات کسی طور پر، مگر جتنے خدشات ہیں اس سے زیادہ نا اوور پلے ہو رہے ہیں میڈیا میں بھی اور باہر بھی، اور کچھ خوف ہمارے دلوں کو بھی دامنگیر ہے، تو اس میں بھی شاید. مگر یہ خطرات آمریت کے ہیں. بات یاد رکھیں، بنیادی جو آپ کا ڈفرنس ہوتا ہے نا، وہ ڈفرنس یہ ہوتا ہے آپ کا نظریات کا ڈفرنس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی اگر آج سے 30 سال پہلے دیکھیں تو پولز اپارٹ تھی. جو ضیاء الحق کا نظریہ معیشت تھا وہ مختلف تھا، جو ڈھلا مسلم لیگ میں اور آج تک ہے، اور پیپلز پارٹی اور بھٹو کا ایک اور نظریہ تھا. جب یہ ایک جگہ پہ آ کے کنورج ہو گئے کہ جو بھی ماشاءاللہ اچھا مذاتی ہیں، مجھے نہیں پتا، جہاں پہ یہ آ کے کنورج ہو گئے، اور پھر وہ جو نیو لبرل اکنامکس ہے، وہ جو اکنامک سیٹ اپ ہے جو لوگوں کو محروم کرتا ہے اور پوری دنیا میں اس پہ شور اٹھ رہا ہے، اس پہ جب آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو عوامی نقطۂ نظر سے آپ کا کوئی اختلاف نہیں. مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلاسز صاحب بات کریں گے کہ واقعی جمہوریت کو بچانے کے لیے یہ ملاقات کی گئی. کیا جمہوریت کو واقعی کوئی خطرہ تھا یا جو ان کے اقتدار کے مزے ہیں ان کو خطرہ تھا؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاسی صاحب، کل کی ملاقات کیا واقعی جمہوریت کو بچانے کے لیے تھی؟ غیر جمہوری قوتوں کے لیے کوئی خاص میسج تھا؟ شاید یہ بڑا اہم سوال ہے جو آج آپ نے ریز کیا ہے. اور پرٹیکولر اگر آپ کو یاد ہے جو 27 دسمبر 2013 کو تقریر کی تھی زرداری صاحب نے نیڈیرو میں، انہوں نے ایک لفظ یوز کیا تھا جنرل مشرف کے لیے کہ بلا پکڑا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا، سب کو انہوں نے نئی بات کی تھی، اور بلا نہ جانے پائے. تو نواز شریف صاحب نے میرا خیال پک کی تھی یہ بات ان کے اس سے کہ زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ بلے کو نہ جانے دیا جائے. اور جو زیادتیاں ظلم بقول ان میاں صاحب کے ساتھ ہوئے تھے، یہ زرداری صاحب بھی جیل میں رہے تھے، ان جنرل مشرف صاحب بھی جیل میں رہے تھے، انہوں نے بھی دھکے کھائے، اور لوگوں نے بہت سارے ہیں جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی تھی، جو کہ ہوئی بھی تھی. ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ایک انہوں نے بیٹ دی تھی میاں نواز شریف صاحب کو کہ آپ اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پروسیکیوٹ کریں، اور جو بھی آپ کو ایفرٹس یہاں پہ ریکوائرڈ ہوں گی ہم آپ کو دیں گے. ایک تو جو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ میٹنگ تھی. اور یقیناً زرداری صاحب جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے بہت خوش ہوں گے کہ ان کا پھینکا ہوا جو جال تھا یا اس میں جو پھینکی ہوئی ان کی بیل تھی اس میں میاں صاحب اچھے طریقے سے پھنس چکے ہیں. ایک بات اور مجھے یاد پڑتا ہے میرے سورس نے اس وقت بتایا تھا جب میں ایک انگریزی اخبار میں رپورٹر تھا، اور میں نے کئی اسٹوریز فائل بھی کی تھی.
जब मियाँ साहब मिलने जाते थे इनसे आसिफ अली जरदारी साहब शहबानी सदर, हमेशा वो कहते थे उनको, और जो बकायदा मैं आपको अपने क्रेडिबल सोर्सेज के हवाले से कह रहा हूँ, 3-4 साल पहले की बात है, और हर मुलाकात में मियाँ साहब उनको कहते थे कि आप इन फौजियों पे ट्रस्ट ना कीजिएगा, और बड़ी कहानियां सुनाते थे कि मैंने भी बहुत इन पे ट्रस्ट करके देखा था कि ये मेरी बात ये नहीं मानते थे, मेरे खिलाफ बगावत भी की, इन्होंने कू भी की। तो आप जो उस वक्त की मौजूदा जो आपकी वो थी, ये फौजी क्यादत थी, आपने उनके ऊपर आके ट्रस्ट नहीं करना था, और आसिफ जरदारी आप जैसे हंस देते थे, जो उनका जो स्टाइल है। तो मेरा ख्याल है यकीनी तौर पर उन्होंने मियाँ साहब को ये बात ये याद दिलवाई होगी कि हुजूर आप तो मुझे कहते थे कि उन पर ट्रस्ट न करना, मैंने तो जैसे तैसे 5 साल गुजार लिए हैं, आपको तो अभी पूरा एक तरह का साल भी नहीं हुआ, और नए आर्मी चीफ के साथ तो 4 महीने भी नहीं गुजरे, और आपके टकराव की जो कफियत आ चुकी है। क्लास साहब, ऐसे कुछ ख्यालात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के भी थे, फिर ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में ख्वाजा आसिफ का तो होना बहुत जरूरी था, उनको भी इस मीटिंग में नहीं रखा गया, चौधरी निसार को भी इस मीटिंग से अलहदा रखा गया, तो ये बातें किस तरफ इशारा करती हैं? चौधरी निसार वाली बात तो समझ में आती है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ बहुत सारी तकरीरें हैं उनकी, और तो जाती तौर पर कभी उन्होंने पसंद भी नहीं किया आसिफ जरदारी को, और अपनी जो उनकी नापसंदीदगी है तो चौधरी निसार अली खान साहब ने कभी छुपाई भी नहीं। कौमी असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने सैकड़ों तकरीरें जो आसिफ जरदारी साहब के कंडक्ट पे की हुई, लिहाजा एक तो बात समझ में आती। दूसरी जो उसमें ठीक है, रजा रबानी साहब की मौजूदगी में ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनकी रजा रबानी की और चौधरी निसार अली खान के सेनेट में 2-3 महीने पहले आपको याद होगा अच्छी खासी झड़प हुई थी, और बड़ी पर्सनलाइज किस्म की झड़प हुई थी, कोई छोटी मोटी झड़प भी नहीं थी। और मुझे याद है मैं उस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद था, प्रेस गैलरी में, अच्छे खासे इनके तेज तंज और सख्त जुमले इनके एक दूसरे के साथ तबादले किए गए थे, और बाकायदा आपको याद होगा 2-3 हफ्ते तक तो उसका रिकॉर्ड चला था इसका सेनेट का, बिकॉज ऑफ जो इनकी टसल थी, टग ऑफ वार चली थी रजा रबानी साहब की और चौधरी निसार अली खान साहब की। इसलिए मेरा ख्याल मियाँ साहब नहीं चाहते थे कि ऐसे लोगों को बिठाया जाए जिनकी वजह से मीटिंग में थोड़ी सी बदमज़गी हो सकती है। और चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो मेरी तरह जरा बात पहले करते हैं, सोचते ये बाद में है, तो इसलिए मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा उन्होंने कहा कि इनको साइड लाइन किया जाए। एक मीटिंग हो रही है, जरदारी साहब उनको थपकी देने आ रहे हैं कि बिल्ला पकड़ा गया है, बिल्ला को ना जाने दे, तो उनको थपकी उनकी हमने लेने को लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ख्वाजा आसिफ, सो ये मैसेज है। बाकी ख्वाजा आसिफ से मैं नहीं समझता ख्वाजा आसिफ के साथ पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम है, और पर्टिकुलरली जरदारी साहब की और ख्वाजा आसिफ की बहुत बड़ी पुरानी दोस्ती भी रही है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन जो बात आज मैं कहीं पढ़ रहा था सुबह के मॉर्निंग पेपर में, उसमें मेरा ख्याल है बात मुझे ये बेहतर लगी है कि ख्वाजा आसिफ को इसलिए नहीं बुलाया गया कि फौजी क्यादत ये ना समझे कि कोई हमारे खिलाफ बैठ के एक नई साजिश तैयार की जा रही है, और डिफेंस मिनिस्टर जिस पे उनकी रिजर्वेशन भी है आर्मी की, उन पर ख्वाजा आसिफ के बयान पे, तो वो ये कहीं ये ना समझना कि जरदारी साहब भी आ रहे हैं, मियाँ साहब भी हैं और ख्वाजा साहब भी आ रहे हैं, बैठ के साजिश तैयार होगी फौज की। अच्छा कायद साहब, बात लश्करी हल्के ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब से मुलाकात करने की बजाय अगर डायरेक्ट आर्मी चीफ से मुलाकात कर ली जाती तो इख्तलाफात में ये तासुर देने की कोशिश की जा सकती थी कि कोई इख्तलाफात नहीं है। मैं फिर अर्ज की देता हूँ कि इख्तलाफात जो है वो मिल चुके हैं, आर्मी चीफ से पहले मुलाकात नहीं हुई, उससे पहले उनकी मुलाकात हो चुकी है। जो भी तासुर सारा दिया गया है, जो ख्वाजा के बयान आए, ख्वाजा आसिफ का है, ख्वाजा साद रफीक का है, उसके बाद की सूरत हाल पर देखिए वो तो उनकी अपनी सवाबदीद है ना, वो किससे मिले या ना मिले, मगर बात यह है कि अभी हम बात कर रहे थे कि जी रजा रबानी साहब की और उनकी झड़प की, किस बात पे झड़प हुई, क्या मसला था, मतलब कोई किस हमने जो बेसिकली क्या है, ये एक्टिविटी जो बन गई है ना, वो रूलिंग एलीट के माबैन अपने नज़ा हैं, अपनी लड़ाइयां हैं, केक का कितना शेयर किसका है, कितना किसका नहीं है, रियासत के धड़ों में कौन कितना पावरफुल है, एस्टेब्लिशमेंट कितनी पावरफुल है, ये जो नूवो रीशे या नई ला इंतहा अमीर क्लास जो अब हमारी सिविलियन क़यादत में आई है, वो अपने मसल फ्लेक्स कर रही है। भाई उनके पास क्या नहीं है दुनिया में, आज की दुनिया में फिलहाल यही चल रही है, बाहर भी अगर आप देखें तो यही हो रहा है कि बेसिकली सियासत अब एक पैसे का खेल है और ताकत का खेल भी है। अब ताकत जो है वो तो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के पास होती है, जिस तरह फिर मैं उनको कोट करता हूं जनरल हमीद गुल साहब को, वो कहते हैं कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। ये बात तो है कि अल्टीमेटली आर्बिटर जो आखिरी जो फैसला होता है वो तो वही होता है। और फिर ये भी बात ज़हन में रहे, जैसे नाजी साहब ने एक अपने कॉलम में लिखा था कि अमेरिका बहादुर भी अल्टीमेटली इन द टाइम ऑफ एनी क्राइसिस वो रिलाय अपनी ही पोलिटिकल पार्टी पे करता है, और वो उसकी फौज होती है, चाहे वो अल-सिसी अब्दुल फतेह अल-सिसी हो, चाहे वो कहीं भी हो, ये मामला सारे अपनी जगह। मगर मुझे समझ नहीं आती ये लड़ते किस बात पे हैं, नजरियात क्यों लड़ रहे हैं भाई, क्या नजरियात। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे हुए हैं जो क्लासर साहब खुर्शीद शाह साहब, उनके ऊपर केसेस हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में किस किस के बिजली के बिल माफ हुए आपको नहीं पता, मुझे इन तमाम मामलात पे इंतहाई भाईचारे की और मोहब्बत की फजा है, तो बाकी ना लड़ा करें, हमें देखा कोई लड़ाई बड़ाई नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, ये इनका एक अपना एग्रीमेंट पुराना हो चुका है, मेरे ख्याल में ये उसका तसलसल है कि वो जो था इन्होंने मिलकर एक चार्टर ऑफ
ڈیموکریسی دیا تھا کہ بھائی آپ حکومت کریں، ہم حکومت، ان کو ذرا باہر رکھیں، ان کو باہر رکھیں. مگر اب کیا کریں؟ اب ایک گورنمنٹ اگر جب آتی، اب زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی تو بات ہے نا جمہوریت کے لیے سب ایک ہیں، اکٹھے ہیں. جمہوریت تو ظاہر ہے جو جمہوریت کے یا جمہوریت کے رستے سے جو حکمرانی میں پہنچتے ہیں ان کے لیے تو یہ چلیں دیکھتے ہیں کہ پرسوں وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کی جو سالانہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے اس میں خطاب تو کرنا ہے. دیکھتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف وہاں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. وزیر دفاع ہے، ان کا جانا تو ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں قائد صاحب. ٹیکس چوروں کے لیے جو ڈائریکٹری شائع کی جا رہی ہے، شرمندگی ان کو ہو، اسی لیے FBI یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیکس دہندگان ہیں، بااثر جو ہیں، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان کے لیے شرمندگی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے ٹیکس پے کریں گے. یہ بڑی ریئر کموڈٹی ہے شرمندگی. شرمندہ اگر انسان کی انٹیگریٹی ہو نا تو تنہائی میں بھی شرمندہ ہو جاتا ہے. اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. مگر یہ جو اسٹوری آج آپ نے ٹیک اپ کی، یہ بیسیکلی کلاسر صاحب نے سب سے پہلے بریک کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیکس ڈائریکٹری آ رہی ہے، اور اس میں ایک آرگیومنٹ یہ تھا کہ چونکہ یہاں ایک بھتے کا ماشاءاللہ بڑا لیبوریٹ سسٹم بن چکا ہے، تو اس لیے اس کو نہ کریں، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کہیں یہ بھتے والوں کی مدد. یہ بنیاد پہ ہم نے اسٹوری کی تھی. مگر اب دو تین باتیں اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پہ بڑا خوفناک پریشر کہ جی آپ پیسے اکٹھے کر کے لائیں، کیونکہ وہ انکریمنٹل جو ہمیں وہ ٹرینچز دے رہے ہیں. ڈونرز بھی ان پر پریشر ڈال رہے ہیں، ڈونرز بھی پریشر ڈال رہے ہیں، ہمیں پیسے چاہیے بھی ہیں. اور وہ کل انہوں نے یہ بھی کہا، اگر آپ کو یاد ہو بیان اسحاق ڈار صاحب کا، دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں جا کے FBR میں بیٹھ جاؤں گا کیونکہ جو ریوائز ٹارگٹ ہمارا اگر وہ پورا ہوا یا. مگر اس اسٹوری میں جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے جو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے کی، اور ہم اس سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے مگر شاید نہیں ہو پایا، کہ اور جو ندیم الحق جو ان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ دو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس اسٹوری میں. پہلی بات تو یہ کہ ریاست کا کام شرمندہ کرنا ہے. اگر میں اب کل جا کے چوری کروں گا یا میں کل جا کے ڈکیتی کرتا ہوں یا خدا نہ خواستہ خاکم بدن میں کسی کو قتل کر دیتا ہوں تو مجھے شرمندہ کر کے ریاست گھر بھیج دے گی. چور کو اگر شرمندگی کا ڈر ہو وہ چوری کرے ہی کیوں؟ نہیں، پہلی چھوڑے. ریاست کا فرض ہے کہ ایک قانون اگر کوئی آدمی توڑتا ہے اور اس کی نظر میں آتا ہے تو اس کو جا کے گرفت میں لے آئے. ایک تو بات یہ اکرام الحق صاحب کی بات بڑی ہے. دوسری بات جو اس میں اہم، ندیم الحق جو کہ ہمارے ڈیپٹی چیئرمین رہے ہیں پلاننگ کمیشن کے، انہوں نے یہ ایک بڑی دلچسپ بات کی. وہ خود اس سارے سیٹ اپ کا حصہ رہے اور امپورٹنٹ پوسٹ پہ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا، اس سٹوری میں کہنا ہے کہ جناب آپ جتنے مرضی پیسے اکٹھے کر لیں، پیسے اکٹھے کر کے یہ جو بیوروکریسی ہے یہ تو جس طرح کے اللہ تلل کرتی ہے، یہ سارے کے سارے پیسے اگر آپ اکٹھے بھی کر لیں تو آپ وہ نیچے کچھ نہیں آئے گا. اب آخری میں اس میں کنکلوڈ کر دوں، بات یہ ہے کہ جن کے اس اکانومی میں سٹیکس ہیں، چاہے وہ IPPs والے ہوں، ہمارے پیسے اکٹھے کرو، سرکولر ڈیٹ ہمیں چاہیے، ادھر سے IMF ورلڈ بینک ہے، ہمیں ہمارے پیسے چاہیے بھائی فورن. یہ اسحاق صاحب کی ڈیوٹی، ایک منٹ، یہ اسحاق ڈار صاحب کی ڈیوٹی ہے. اب یہ ہے کہ اس میں جو ندیم الحق صاحب نے بات کی ہے کہ اگر یہ پیسے اکٹھے بھی کر لیں تو یہ کچھ IMF کو چلے جائیں گے، باقی بیوروکریسی کھا جائے گی، نیچے جاتا ہے یہ نہیں جاتا. یہ ہمارے ڈیپٹی جو ندیم الحق صاحب ہے ان کی رائے. کلاسر صاحب ٹیکس اکٹھا کرنے کا کیا یہ اچھا طریقہ ہے، اچھا اقدام اٹھا رہا ہے FBR؟ شاید اس پہ دو تین میرا خیال ہے ریزرویشن جو تو ایک کو بھی قائد صاحب نے بتائی ہے کہ جب یہ ٹیکس ڈائریکٹری آنے لگی تھی بہت سارے بگ بزنس مین تھے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی آج تک جس طرح یہ اس کے رینسم کے کیسز بڑھ گئے، بھتے کے بڑھ گئے، کڈنیپنگ کے بڑھ گئے. اور آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ تو وہ جو لوگ رینسم فار کڈنیپنگ فار رینسم کرتے ہیں ان کے پاس سے بینکس کی باقاعدہ بیلنس ان کی شیٹس ہوتی ہیں. ایک دو جو لوگوں نے وہاں پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جو اغوا کر کے لے گئے تھے، ان کو باقاعدہ بینکس کی وہ شیٹ دی گئی کہ جناب یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، یہ آپ کی بینک کی شیٹ ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب تو بہت سارے بینکس کے جو آپ کا عملہ ہے وہ لوگ ان سے مل گئے. پرسوں ایک تو پہلے میں یہ کالم بھی پڑھ رہا تھا جس میں پھر بتایا کہ بینک سے نکال کے پیسے نکال کے نکلے ہیں، ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا تو انہوں نے جھوٹ سے ایک نے کہہ دیا کہ لاکھ روپے ہم نے نکلوا رہا ہے. تو اس پہ ایک ڈاکو نے کہا کہ حضور ہمیں پتا ہے 2.5 لاکھ روپے نکلوا کے نکلے ہیں. بینک والے بھی اس لوٹ مار میں کڈنیپنگ میں شامل ہو چکے ہیں جو یہ باقاعدہ کے باقاعدہ گینگز ہیں. ایک چیز یاد ہے، لوگ اس پہ خوف زدہ ہوں گے اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس پہ جو تاجر طبقہ ہے جو آپ کا میجر کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو، میرا خیال ہے ان کے لیے خوف زدہ ہونے کی اس میں ریزننگ موجود ہے. ایک چیز اور دوسرا پرسوں میں اس میں پڑھ رہا تھا یہ ٹریبیون میں ایک سٹوری تھی کہ احسن اقبال صاحب جو وفاقی وزیر ہیں ہمارے اور بڑے آنریبل آدمی ہیں، وہ صرف 11,000 روپے ٹیکس دیا انہوں نے ایک سال کا. 11,000 ٹریبیون کو ریفرنس کا اس کا ریفرنس 11,000. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی مہینے کی انکم جو ہے 5,000 روپے ہے. احسن اقبال صاحب مہینے کی انکم 5,000 ہے، لہٰذا ان کا 11,000 روپے قریب پورے سال کا ٹیکس بنتا ہے. تو بھائی جب آپ کے وزیر اس طرح کے ٹیکسز دے رہے ہیں، آپ ان کے گوشواروں کو آگے دیکھیں. جو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ گوشوارے آپ ڈکلیئر تو کر رہے ہیں لیکن جو جھوٹ بول رہے ہیں اپنے گوشواروں میں بول رہے ہیں، پلس آپ اپنے انکم ٹیکس میں آپ کی ڈسپیرٹی آ رہے ہیں. جتنی آپ کے گوشوارے ہیں، آپ کی جائیدادیں ہیں، پراپرٹی
बल्कि मैं बार बार 2 लोगों के नाम देता हूँ, जाके आप वेबसाइट पे देख लें। आप सेनेटर तला महमूद हैं, उनके एसेट देख लें जाके, और वहाँ पे चौधरी जाफर इकबाल गुजर साहब, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जी। एक फिक्रा बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए अगर इतने नादार और मुफलिस लोग हमारी कैबिनेट में हैं तो ये तो अच्छी बात है कि ये हमारे अवाम जैसे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही थी कि 9,000 रुपए में आप हमें बजट बना के दिखाएं। उन्हें कहा, सुप्रीम कोर्ट का मेरा ये जवाब है कसूर, हमारे वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब जो है वो 11,000 मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेने आप 9,000 रुपए की बात कर रहे हैं तो वो तो 5,000 रुपए तो इसका मतलब बरतानवी और जो अमरीकी डोनर्स हैं वो सच कहते हैं कि अगर आपके सियासतदान या आपके पार्लियामेंट टैक्स नहीं देती तो हम अपनी आवाम का पैसा आप लोगों को इमदाद की सूरत में क्यों दें। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद खुशामदीद कसूर की खबर पर बात करते हैं। काई साहब, जो फैक्ट्री बचाने के लिए, एक फैक्ट्री को बचाने के लिए सड़क बन रही है, मुतादिद आबादी इसमें आ रही है, तो क्या मामला है सारा? तो ये अभी आज कल एहतजाज भी हुआ है। हाँ। और चीफ मिनिस्टर साहब से लोगों ने कहा जी कितने घर इसके उसमें ये अभी हम सारी तफसील है, हमारे पास डिटेल्स है। अगर हमारे साथ असलम खान लाइन पे हों तो वो हमें बताएंगे कि क्यों इस तरह एक फैक्ट्री को बचाने के लिए आखिर इतने लोगों को है लाइन पे। असलम खान लाइन पर। असलम, ये क्या सारा मामला है, कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं? फासले पर ये बस्ती साबरी है, यहाँ पर बस्ती साबरी से तकरीबन 200 फुट के फासले पर सरकारी रकबा पड़ा हुआ है। सरकारी रकबे को बचाने पे तो बाईपास नहीं निकाला जा रहा, जब सरकारी रकबे के आगे तकरीबन 300 फुट के फासले पर एक फैक्ट्री, 10 से 15 फुट दीवार उस फैक्ट्री में उस बाईपास पे आ रही है। वहां पर जो मुकामी जो MP है, मैंने उनके बड़े करीबी दोस्त हैं और स्पॉन्सर करते हैं हर इलेक्शन में, इन्होंने उसको फैक्ट्री की दीवार को बचाने के लिए ये 5,000 की आबादी को जो है उजाड़ने का प्रोग्राम बनाया। फैक्ट्री किसकी है? ये फैक्ट्री यहाँ पर एक मुकामी सियासतदान है, वहाँ कर जो है ना करीबी अजीज है, ये साहब का ब्यूरोक्रेट भी है, लाहौर में ही होते हैं, ये उनकी फैक्ट्री है। उनको सिर्फ 10 फुट दीवार को बचाने के लिए ये ना सिर्फ 5,000। ये बताएं, ये जो बस्ती है ये कितने लोगों पर मुश्तमिल है और किस तबके से ताल्लुक रखते हैं ये लोग इस बस्ती वाले? साहब, ये बहुत ही गरीब आदमी है, भट्टों पे मजदूरियां करते हैं। इन्होंने सारी उम्र की जमा पूंजी इकट्ठी करके इन्होंने ये फैक्ट्री है जो अपने घर बनाए हैं, और ये घर बनाने के बाद जब इन घर अभी आबाद हो गए यहाँ पर, तो इनको जो है ना गिराने का प्लान बना लिया। DCO के पास ये बात दफा गया, DCO ने तहसीलदार को भेज दिया। अब तहसीलदार और पटवारी वहां पर जाते हैं, वो कहते हैं कि आपके जब अपने घर बचाने हैं तो फी 10,000 रुपए फी मरला हमें रिश्वत दे दो। हम इस पे जो है ना वो तो तकरीबन कितने घर इसके अंदर आ रहे हैं? इस 400 से 500 घर की बस्ती जो है ना वो इससे अब आबाद हो रही है इस पे। तो क्या कोई कल का जो मुजाहरा हुआ उसके बाद किसी के कानों पे जौ रहेंगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि तहसीलदार ने वहां पर बंदे भेज दिए और उनको कहा कि जो है ना वो आप ऐसा करें कि वो जो पटवारी जाते हैं, अगर घर आपने घर बचाने तो हमारे हमने को जो है ना कुछ जो है ना पैसे लगा दें, हम इसकी जो है ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना देंगे, यहाँ से दोबारा उसी जगह पर चली जाएगी जहाँ पर ये सरकारी जगह को तो बचा रहे हैं ये, और वो जो गरीबों को बस्ती उनको उजाड़ रहे हैं। कैसा भी और 10,000 रुपया मरला उनसे जो है वो रिश्वत मांग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इसमें ये अभी असलम खान हमें बात बताई कि ये सारे बट्टा मजदूर हैं जिनकी जो मिनिमम उजरत है वो 740 रुपए सरकार ने मुकर्रर कर रखी है। हमने स्टोरी की थी कि कैसे जब ईस्टर आया तो क्रिश्चियन हमारे जो भाई हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारी पूरी उजरत दो, तो जो कुछ हुआ यहाँ पे फूल नगर में आपके सामने है और 400 रुपए पे दे रहे हैं, और फिर वो कहते हैं जी ये अजीब अजीब बहाने हैं उनके। और अगर ये अपने तय जिंदगी बसर कर ही रहे हैं, पता नहीं कैसे इन्होंने अपने ये कच्चे मकान बनाए होंगे, यहाँ पे कौन सा रोटी कपड़ा और मकान मिल जाता है, तो वो जाके हम गिरा देंगे। तो मेरे ख्याल में CM साहब को इस पे देखना चाहिए। जी, आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब कुछ कहेंगे आप इस पर? मेरा ख्याल है कंप्रिहेंसिवली स्टोरी उन्होंने असलम खान बड़ी अच्छी है, हमेशा इस तरह की ह्यूमन राइट्स रिलेटेड स्टोरी लेके आते हैं। और जैसे हम पहले भी कहते रहते हैं कि और भी पाकिस्तान के जो हमारे दुनिया TV पे रिपोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस तरह के अगर स्टोरीज भेजते रहे तो नेशनल लेवल पे हाईलाइट होना चाहिए। और पर्टिकुलरली जो अच्छी बात है काजी साहब हमेशा करते हैं कि चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड की जो स्टोरीज हैं, मेरा ख्याल उनको ये टाइम उनको मिलना चाहिए। इस तरह के बात क्या से कुछ ना कुछ हो रहा होता है पंजाब हुकूमत की तरफ से, हम तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे काजी साहब कहते रहते हैं कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होता है, लोगों को थोड़ा मोड़ा जो भी रिलीफ है उनको छोटा सा ही वो मिलता रहता है उनको। अच्छा, क्या सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कल क्या रिपोर्ट पेश की गई है क्लास साहब? इशारे अगर मुझे इजाजत दें तो मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की बजाय अगर यहाँ से अमेरिका में जो एक मेजर डेवलपमेंट मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए,
وہ سٹوری میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں. پہلے اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں کہ نیو یارک کے میئر نے ٹیوزڈے کو ایک بڑا اہم اعلان کیا جس کو یہاں کے جو میڈیا ہے اس کے امریکہ کا بڑا امپورٹنٹ انہوں نے ڈسپلے بھی دیا, امپورٹنس بھی دی ہے کہ 12 سال بعد جو یو ایس اے میں رہتے ہیں اور پرٹیکولر نیو یارک میں جو مسلمان رہتے تھے چاہے پاکستانی ہو یا دنیا بھر کے, ان کے لیے ایک جاسوسی کا پروگرام شروع کیا تھا 12 سال پہلے. ایک سیکریٹ ان کا نیو یارک کی پولیس کا ایک اپنا منصوبہ تھا جس کے تحت وہ ان پہ جاسوسی کرتے تھے مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ یہاں پہ کہیں پہ کسی طرح کے پلانز, کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی یا دوسرے کوئی لیگل ایکٹیویٹیز میں تو یہ انوالو نہیں ہے. اور یہ پلان جو تھا, یہ جو ان کی سیکرٹ ان کی یا مانیٹرنگ ہو رہی تھی یا ان کی ایکٹیویٹیز کو بات کیا جا رہا تھا یا ان کو چیز کیا جاتا تھا, یہ صرف مسلمانوں کے لیے شروع کیا گیا تھا. 12 سال بعد اب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس منصوبے کو, اس پلان کی جو سیکرٹ ان کی مانیٹرنگ ہوتی تھی, جاسوسی ہوتی تھی مسلمانوں کو, ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگلی جو آپ نے چیزیں ڈیٹیلز میں کچھ ریلیز کی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اب تک ان 12 سالوں میں کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملا کہ کوئی ان کو ایسا کوئی مشتبہ مسلمان ملا ہو جس کو یہ پکڑ سکے اس منصوبے کے تحت, وہ جو یہاں خدا نہ خاصا کسی کوئی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی میں پایا جاتا ہو یا کوئی بیٹھ کے پلان کر رہا ہو. یہ خود انہوں نے اعتراف کیا نیو یارک کی پولیس نے کہ ان 12 سالوں میں ہمیں کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان یہاں پہ نظر نہیں آیا اور اب اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اس کو ختم کر دیا جائے. ایک سروے کیا گیا تھا بڑا انٹرسٹنگلی یہاں پہ, اس سروے میں سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس سیکرٹ پلان کے بعد کہ بہت سارے جو مسلمان تھے وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تھوڑے سے وہ اس میں ہچکچاتے تھے, ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے یہ جو اب جاسوسی کر رہے ہیں صرف مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی کی جا رہی ہے, یہ ایک ڈسکریمنیشن میں آتا ہے کہ باقی کمیونٹیز ہیں, باقی بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں لیکن آپ نے ہمیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور پلس جب ان سے پوچھا گیا, سروے میں پوچھا گیا کہ اگر آپ کو کسی مشتبہ کارروائی کا پتہ چلا کہ کوئی مسلمان یہاں پہ دہشت گردی کرنا چاہ رہے تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارے مسلمان تھے. انہوں نے یہ کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیو یارک پولیس جو ہے وہ فیئرلی ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کرے گی اگر کوئی مشتبہ مسلمان پکڑا جائے, تو بڑی تعداد میں سروے میں جو ان کے جوابات ہے 500 لوگوں کا آن لائن سروے کیا گیا, وہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا یہاں کی نیو یارک پولیس کے. لیکن میجارٹی کا یہ کہنا تھا کہ اگر مشتبہ کوئی اگر ٹیررسٹ ہو اور وہ مسلمان ہو وہ پکڑا جائے تو نیو یارک کی پولیس جو ہے اس کا رویہ جو ہے وہ فیئر نہیں ہوگا, وہ بہتر رویہ نہیں ہوگا. تو اس بات میں نے بھی ان کو ڈسکریج کیا. اور لاسٹلی جو بات اس کا سبب بنی ہے, یہ بھی نیو یارک پولیس نے مانا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں نے تعاون کیا ان کے ساتھ اور بہت ساری ایسی انہیں مشتبہ کا انہوں نے یہاں پہ ایکٹیویٹیز تھی جو کہیں نہ کہیں پہ ہو رہی تھی اور نیو یارک میں باقاعدہ وہ پولیس کے نوٹس میں بھی لے کے. اور لاسٹلی جو آپ کو یاد ہوگا فیصل شہزاد کا ایک بہت بڑا واقعہ سامنے آیا تھا ٹائم اسکوائر میں, جب ایک وین کے ذریعے انہوں نے پورے کا پورا اس کو بم کرنے کی کوشش کی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھی مسلمان تھا جس نے آ کے بچایا تھا اور بتایا تھا کہ فیصل شہزاد کو اسے پکڑوانے میں اہم رول ادا کیا تھا. لہٰذا مسلمانوں پہ یا پاکستان پہ شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایکولی جتنے امریکن یہاں کے ان کے وفادار ہیں سسٹم کے اور لوگوں کے, تو یہاں پہ جو مسلمان ہیں یا پاکستانی وہ بھی ان کے وفادار ہیں. لہٰذا اس سسٹم کو 12 سال بعد انہوں نے آخر کار نیو یارک پولیس کے میئر نے ختم کرنا. اور یہ تو ایک اچھا پازیٹو جیسر ہے کہ پاکستانیوں کا مسلمانوں کا جو وہ اچھا امیج بلڈ ہوا ہے نیو یارک پولیس کے نزدیک. ناظرین مجھے بریک لینی ہے پروگرام میں وقت ہے بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. PYPA پاکستان ینگ فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے متعلق کیا یہ حقائق منظر عام پر لے کر آئے ہیں؟ میں اس کی طرف آتا ہوں مگر میں تھوڑا سا یہ تمہید میں یہ عرض کر دوں. کچھ دن پہلے ہماری سپریم کورٹ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کیسے 7,000 یا 9,000 روپے جو منیمم ویج ہے یا انسکلڈ لیبر کی غیر ہنر مند لوگوں کی, اس سے زندگی کیسے چار لوگوں کا اگر خاندان ہو, میاں بیوی اور 2 بچے ہوں, تو آپ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد یہ جو PYPA ہے اس کی نبیلہ لطیف صاحبہ کے سویرے میں نے سٹوری دیکھی تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ جو DRAP ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, انہوں نے کوئی 30% جو قیمتیں بڑھائی ہیں وہ غیر قانونی ہے. اور اس پہ PMLN اور پرائم منسٹر صاحب نے اس سے پہلے ایک اضافے کو روکا تھا چند دن پہلے, آپ کو یاد ہے. اس کے باوجود یہ اضافہ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے یہ کوئی مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف کوئی سازش کرے, یہ ان کی رائے ہے. مگر ایک جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی بات ہے وہ یہ کہ پچھلی گورنمنٹ ڈاکٹر فردوس عاشق کمان صاحب جب منسٹر تھی تو انہوں نے اس ریگولیٹری اتھارٹی کے جو ہیڈ لگائے وہ گریڈ 18 کے حساب تھے,
جو غالباً اب بھی لگے ہوئے ہیں بعد ازاں، اور یہاں یہ گریڈ 21 کی پوسٹ ہے اور اس میں ان کو ایک گریڈ اوپر کیا گیا، مگر پھر بھی وہ ایک ینگ ڈاکٹر اس کو ایک ان ایکسپیرینسڈ آدمی کر رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ ہمیں کمپیئر کیا۔ اس وقت بہت بڑی انڈسٹری ہے انڈیا میں، اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ وہاں پرائسز بہت کم ہیں میڈیسن کی، اور بلکہ ان کی جو عالمی جو فارماسیوٹیکلز ہیں، ملٹی نیشنلز ہیں، ان سے ان کا جھگڑا بھی رہتا ہے، وہ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں اور ان قیمتوں کو نیچے رکھنے کے لیے، اور وہ انڈیا جو ہے 25 ارب ڈالر کی سالانہ ادویات ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ میں چونکہ اس کی بات یہ ینگ ڈاکٹرز ہوں، ینگ لائرز ہوں، ہمیں اب امید ان سے ہی ہے کیونکہ ہم جیسے جو دھیڑ عمر ہیں وہ تو واردات ہی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے، تو ان کو کبھی ہم لے کے بھی آئیں یہاں پہ نبیلہ کو، اور ہم ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارے یہاں جو ادویات جو ہیں وہ اتنی زیادہ کیوں مہنگی ہیں، اور کیوں یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جس نے ہمارے مفاد کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ان کے مفاد کا، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے ہاں جو اچھی اور نئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی جس طرح انڈیا میں ہو رہی ہے، اس کے راستے میں بھی رکاوٹ وہ اسی مبینہ طور پہ اسی اتھارٹی کو قرار دے رہی ہیں۔ تو یہ کیا یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ کیا یہ واقعی مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی سازش، یہ ان کا رائے ہے، یہ ان کی پی ایم صاحب نے 15% قیمتوں کو انہوں نے روکا تھا، اور تو اس کے باوجود یہ بڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے موٹے موٹے پوائنٹ جس پہ ہم کبھی کسی دن لیں گے کیونکہ یہ ایک بڑا اہم اور برننگ ایشو ہے، اور کسی دن ہم اس پہ نا جی کلاس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیا رپورٹ پیش کی گئی سینٹ آف پاکستان میں کل؟ شاید اس سے پہلے کہ میں سینٹ آف پاکستان کی رپورٹ پہ ہوں وہاں پہ، تو ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے اینکر بھی ہیں اس کے دنیا ٹی وی کے پروگرام یقین کے بیورو ٹی وی اسلام آباد ارشد شریف ہیں، وہ شاید ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک میسج کیا ہے، وہ جو ہم خواجہ آصف کی بات کر رہے تھے کہ شاید خواجہ آصف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ککول جائیں گے، تو آپ نے سوال اٹھایا تھا۔ تو ارشد شریف کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اطلاعات ہے کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ یقیناً ککول جائیں گے، اور وزیر اعظم صاحب جائیں گے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہاں پہ جو فوج کی دہشت گردی کے خلاف قربانی ہیں ان کو ٹریبیوٹ پے کریں گے، اور بقول ارشد شریف کے کہ وہاں پہ یہ جو میڈیا میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں اب تک ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے یا ان کے ڈیفینس سے سامنے ابھر کے سامنے آئے، تو اس موقع کو وزیر اعظم صاحب اور فوج استعمال کرے گی کہ آپ اب یہ امیج دیں اور یہ امپریشن دیا جائے کہ کوئی فوج اور سیاسی قیادت کے درمیان کوئی ایسا کوئی وہ کنفلکٹ نہیں ہے۔ ارشد شریف صاحب کا ایک تھا میسج تھا، اچھی بات ہے اس کی وضاحت شیئر کر لیں کیونکہ اسٹوری کہ ہم یہ تو ایک اچھا جیسچر ہوگا، ہم نے پازیٹیو جیسچر ہوگا جو منفی باتیں کی جا رہی ہیں میڈیا میں اس کو زائل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی یہ بالکل اس کو وہ کرنے کا۔ دوسرا اس نے ارشد شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انویٹیشن دی گئی تھی وزیر اعظم کو اور یہ ڈیفینس منسٹر کو، یہ آئی ایس پی آر کے بیان سے پہلے تھی، لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تو اس میں ڈیفینس منسٹر بھی جائیں گے آف کورس وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس کو موقع کو استعمال کیا جائے گا کہ جتنی اسٹوریز ہیں ان کو اسپن کیا جا سکے ایک پازیٹیولی۔ اب میں آتا ہوں جو سینٹ کی اسٹوری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بڑی مختصر سی میں کر کے کیونکہ کئی صاحب بھی ایک اور ہیں اہم اسٹوری کرنے کی۔ کل سینٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ پیش کی ہے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتایا جائے کہ ان کی 11 ماہ میں کتنا انہوں نے قرضہ لیا ہے، مقامی بینکوں سے کتنا قرضہ لیا اب تک حکومت نے، جو ٹیکسز کی بات قاری صاحب بھی کہتے رہتے ہیں، باقی بھی کہ اب لوکل ٹیکسز آپ جو ہیں ان کو جنریٹ کریں تاکہ آپ کو قرض نہ لینے پڑیں۔ جو فگر وہاں پہ کل پیش کیا گیا ہے جو میرے پاس ڈیٹا آیا ہے وہ یہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں 741 ارب روپے کا انہوں نے لوکل مقامی بینکوں سے قرضہ لیا ہے۔ اس کا جو بریک اپ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک سے جو قرضہ لیا گیا وہ 312 ارب روپے انہوں نے قرضہ لیا ہے، اور جو انہوں نے کمرشل بینکس ہیں جو دوسرے بینک کے پرائیویٹ بھی ہیں اور اس میں آ جاتے ہیں سارے کے سارے، ان سے 429 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے۔ اب اس میں انٹرسٹنگ ایک چیز اور ہے، اچھا انہوں نے یہ تو مقامی طور پر 741 ارب روپے کا قرضہ ہے جو انہوں نے 11 ماہ میں لیا ہے۔ انہوں نے آئی ایم ایف سے $6.6 بلین کا علیحدہ قرضہ لے رکھا ہے۔ انٹرنیشنل قرضہ بھی دیکھیں تقریباً یہ جہاں 1400-1500 ارب روپے کا قرضہ بنتا ہے پہلے جو 15 مہینوں میں پہلے 11 مہینوں میں جو لیا گیا تقریباً 1400 سے لے کے 1500 ارب روپے کا انہوں نے لون لیا ہے، قرضہ لیا ہے، جن کی اپنی اپنی شرائط ہیں، اپنا ان کا انٹرسٹ ہے۔ انٹرسٹنگ اس میں چیز یہ ہے کیچ کیا ہے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کس آپ نے پرائیویٹ بینک سے کن شرائط پہ قرضہ لیا ہے، اس کی اماؤنٹ بتائی جائے، بینک کا نام بتایا جائے اور شرائط بتائی جائیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ قسم کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہ بینکوں کا نام بتا سکتے ہیں، نہ ان سے کس بینک سے ہم نے کتنے پیسے لیے ہیں، کن شرائط پہ لیے ہیں، وہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اور اس کی جو ریزن لاجک دی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور میں حیران ہوں کہ کیسے وہاں سینیٹرز بیٹھے ہوئے اس طرح کے ریزن ان کی مان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنی ساری ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے بینکوں کے ساتھ ہمیں نہیں پتہ چلتا کس بینک سے کتنا لیا گیا ہے اور کتنا نہیں لیا گیا۔ تو بھائی یہ ڈیجیٹل ایج ہے، آپ کی ڈاکومنٹڈ ایج ہے، کہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ نے پرائیویٹ بینکوں سے 429 ارب روپے آپ نے قرضہ لیا ہے، آپ کو فکر کا تو پتہ ہے کہ 429 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے، لیکن یہ بتانے
को तैयार नहीं किस किस बैंक से किन किन शराइत में लिया जाए, क्योंकि इसमें जो कहने वाले जो कहते हैं अंदर की जो कहानी है, जो आपको पता है जट वाले बहुत बड़े साहब हैं, मुझे भी नाम लेने की उनमें जरूरत नहीं है, काजी साहब में भी जरूरत नहीं होगी, जो जट वाले साहब है उनके बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया है। तो बेनिफिट जो जा रहा है ये लोकल जो हम लोन जनरेट कर रहे हैं, उन्हीं का बैंक इसमें शामिल है। उनके नाम को छुपाने के लिए, उनके बैंक को छुपाने के लिए हिसाबदार साहब ने यह कहा कि हम किसी बैंक का नाम नहीं बताएंगे कि हमने किस बैंक से किन शराइत पे और क्या क्या सूद लेके मार्कअप पे हमने कर्जा लिया हुआ है। तो बैंकों का नाम छुपा लिया गया सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में, और वो बताने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या कहानी है? काजी साहब समझदार आदमी है, और काजी साहब का काजी साहब से पूछें, इसके पीछे क्या है? मैं वही पूछ रही हूँ, काजी साहब आप बता दें। कहानी आपने बयान फरमा दी है, शराइत क्या है, उसमें रेट क्या है, वो तो बताया नहीं ना उन्होंने, कितने हैं, तो ये फिर जाहिर है इसमें कुछ छुपाने वाली बात होगी। तो मगर बात ये काजी साहब ठीक कह रहे हैं कि ये हमने देना है, ये हमारे बिहाफ पे हमारे नुमाइंदों ने कर्जा लिया है जो हमारी नस्लों ने अदा करना है। एंड वो ठीक कह रहे हैं कि इट्स आर राइट टू नो कि जनाब आपने हमारे नाम पे कितना कर्जा लिया, इसको कहाँ खर्च किया। तो ये मेरे ख्याल। अच्छा कला साहब एक स्टोरी, जैसे आप चूंकि आजकल जरा थोड़े दूर हैं, दिल से तो करीब हैं, मगर मैं चूंकि आपका बड़ा फैन हूं, तो ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ कहीं और किसी चीज में काम हुआ नहीं हुआ, मगर ये जो करप्शन और बदनवानी है, इससे तो अब मैं फनून लतीफा का दर्जा हमें दे देना चाहिए। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे एक फ्रॉड अनर्थ हुआ, FIA ने फ्रॉड अनर्थ किया कि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी, उनके नाम बड़े शायराना है। पहले मैं अर्ज कर दूं, अल रहमान वेलफेयर ट्रस्ट, अल जजाब पेशेंट वेलफेयर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, सचल सरमस्त वेलफेयर एंड अल मखदूम, ये नाम। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 308 गाड़ियां मंगवाई, और ये सारी की सारी लग्जरी गाड़ियां हैं, और इन लग्जरी गाड़ियों को इन्होंने एम्बुलेंस डिक्लेयर कर दिया कि ये एम्बुलेंसेज हैं, ताकि जो जजा भी मिल सके पेशेंट्स को, और जिस तरह ये आप शायराना नाम देख रहे हैं। और इसमें जो टीका लगाया है इन्होंने वतन अजीज के एक्सचेकर को, वो 775 मिलियन रुपीज का है। अब इसका उर्दू में तर्जमा आप कर लें, इतनी रकम तो ना हमने कभी देखी, अलबत्ता सुनते रहते हैं जब ये उठा के भाग जाते हैं और खा जाते हैं। तो हुजूर अब जब ये केस सामने आ गया तो 28 लोगों पर केस हुआ जो इनकम टैक्स के मुलाजमीन हैं। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कलासरा साहब कि जब ये केस के हवाले से FIA ने कस्टम से कहा कि जनाब हमें इसकी तफसीलात बताएं, तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको इसमें ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक कानून है 1969 में, हमने जो कानून था उसके तहत हम खुद उसको देखभाल कर लेंगे, आप बिल्कुल इस सिलसिले में परेशान ना हो। तो फिर इस पे FIA ने कहा कि हुजूर एक कानून और भी है, और वो कानून है 1947 का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 जो है वो उसके सबसर्विएंट है बाकी आपके लाज, तो हमें ये आप बता दें। अब इसी के साथ जुड़ी एक और खबर देख लें, ये भी उधर से आई, फैसलाबाद से, जो हमारा इंडलैंड रेवेन्यू है, उन्होंने भी कुछ 7-8 जाली कंपनियां बनाई। आपको याद होगा जो स्कैंडल हुआ था, ये जो मखदूम अमीन फहीम साहब वाला, कि जाली कंपनियां बना दी और पैसे, ये तो कुछ पकड़ लिया हमने। इन्होंने तो सिर्फ छोटा सा 8-9 करोड़ रुपए के इन्होंने इनवाइसेस, जाली इनवाइसेस बनाई, जाली अपने आप को इंपोर्टर शो किया, और कनाइमस कस्टम्स के साथ। तो इतने पैसे हम खा जाते हैं, और ये 775 मिलियन रुपीज का हमें लग गया। और कस्टम वो जो FBR वाले कह रहे हैं जी हम खुद कर लेंगे, इस पे जरा आप तो फरमा दें, आप तो खुद जो है वो माहिर स्कैंडलियात हैं खलासा साहब। जी खलासा साहब। नहीं काजी साहब, कि मुझे इस पे हंसी आ रही है कि इनके तरीके वारदात देखें, ऐसे वाइट कॉलर क्राइम करते हैं और अपने ही मुल्क को लूट रहे हैं। वो मुझे बार बार फील होता है कि बंदा अपने जिस्म को जैसे लूट रहा हो, मतलब अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को लूटने का, या तो बहुत बड़े समझदार हैं, बहुत अकले कुल हैं, दुनिया को लूट लें, चलो हमें समझ में आती है। आप बैरून मुल्क किसी को लूटे हैं, बड़े बड़े ढाके मारे हैं, कोई पैसा पाकिस्तान में लें, अब लूट किन को रहे हैं? ऑलरेडी जो रियासत बैंकरप्ट होने के करीब है, जहां पे अभी हमने स्टोरी दी है कि 1500 अरब रुपए का आपने कर्जा लेके आप रियासत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ आप इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, जो टैक्स चोरी हो रही है। और कल परसों मैं कल एक और आपके साथ स्टोरी इसी से भी रिलेटेड शेयर करूंगा। जो बात आप बार बार कहते थे 350 अरब रुपए की टैक्स एग्जम्पशन दिए, एक रिपोर्ट उसकी भी वहां पे पेश हुई, जो मैं निकलवा रहा हूं वहां से। उसे बड़े इंटरेस्टिंग भी बताया गया कि इनको तो पता ही कुछ नहीं है कि किस किस को क्या क्या कुछ इन्होंने उसको टैक्स एग्जम्पशन पे दे दिया। इस तरह के फ्रॉड जो हैं ये बड़े कॉमन हो चुके हैं। और कभी आपने सुना डेली यहाँ पे इस तरह की खबरें आती हैं कि आज ने फलां जगह पे अनर्थ कर लिया, फलां जगह पे अर्थ कर लिया। ये बिजनेसमैन फ्रेंडली हुकूमत है। वक्ती तौर पर इस तरह के छोटे मोटे जरूर स्कैंडल सामने आते हैं, कभी आप ले आते हैं, कभी मैं ले आता हूं, और हमारे बहुत सारे मीडिया के दोस्त हैं वो लेके आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैंने कभी नहीं सुना किसी को
सजा हुई हो, जुर्माना मैक्सिमम छोटे मोटे कर लेंगे, तो किसी को सजा हो भी जाए, जुर्माना हो भी जाए, तो वो जाके हाई कोर्ट से जाकर स्टे ले लेते हैं। आपको याद होगा बहुत बड़े एलपीजी किंग ने इकबाल ZMS साहब की कंपनी को 45 करोड़ रुपए का JGBL को उन्होंने वो ये फाइन किया था, या रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसकी। अच्छा क्लास साहब, आप कह रहे हैं ये कारोबारी फ्रेंडली है, कारोबार फ्रेंडली में तो कोई हर्ज नहीं है, मगर ये जो बदनवान फ्रेंडली हो जाते हैं इस पे हमें अभी करें कारोबार। आप जो लेट डाउन प्रिंसिपल है आपके, उसके तहत कमाए मुनाफे, बनाए अपनी जदावें जायज तरीके से करके दिखाएं। अगर आपने दो नंबर जब काजी साहब इस मुल्क के जब एक वजीर कहेगा कि मेरी सालाना मेरी महाना इनकम 5,000 रुपए और मैं 11,000 रुपए पे मैं टैक्स देता हूँ, 5,000 रुपए मैं घर चला रहा हूँ, फिर टैक्स चोरों को आप और मैं कैसे ब्लेम कर। और वैसे भी क्लास साहब जब ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हों तो किसको आप सजाएं दें, मजदूरों से भी कम कमा रहे हैं वजीर साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब का। ये आपको ट्रिब्यून ये मैं ट्रिब्यून की स्टोरी रेफर कर रहा हूँ, अपनी तरफ से फाइनल नहीं दे रहा 11,000 रुपए टैक्स। क्या साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।